السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ تو دیکھیے، شب قدر کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ شب قدر کیا ہے، اور شب قدر کی کیا فضیلت ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تمنا کیا کرتے تھے اور اس رات کو تلاشا کرتے تھے، اور اس کو تلاشنے کا اہتمام صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعی، بزرگان دین اس رات کو تلاشنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کی تلاش کریں۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے طاق راتوں میں یہ رات ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم ایک رات عبادت کر لیتے ہیں تو گویا ہم 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کر لیا ہے، اتنی فضیلت ہے اس رات کی۔ یہ رات بڑی قیمتی ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے اور اس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی روزی میں کشادگی چاہنے والا، میں اس کے روزی کو کشادہ کر دوں؟ غرض کے اس قسم کی صدا صبح صادق تک لگتی رہتی ہے۔ جو خوش نصیب بندہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ شب قدر یقیناً بہترین رات ہے۔ اگر ایک رات ہم عبادت کر لیتے ہیں تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ 1000 مہینے 83 سال سے بھی زیادہ کی مدت ہوتی ہے۔ گویا ایک رات ہم نے عبادت کر لی تو 83 سال سے بھی زیادہ ہم نے عبادت کی۔ اچھا جی، شب قدر کون کون سی راتوں میں تلاش کی جانی چاہیے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27 رمضان المبارک کی رات میں شب قدر ہوتی ہے، یعنی 27 ہی کی رات کو ہوتی ہے۔ تو نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ان طاق راتوں میں سے، ان 5 راتوں میں سے کبھی بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ کون کون رات؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ پھر سمجھ لیجئے، 21 یعنی 20 رمضان المبارک گزار کر جو رات آتی ہے وہ 21 کی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح 23 یعنی 22 رمضان المبارک کو گزار کر جو رات آتی ہے وہ 23 کی رات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ 25 تو 24 رمضان المبارک گزار کر جو رات آتی ہے وہ 25 کی رات ہوتی ہے۔ اور 27 یعنی 26 رمضان المبارک گزار کر جو رات آتی ہے وہ 27 کی رات ہوتی ہے۔ 29 28 رمضان المبارک گزار کر جو رات آتی ہے وہ 29 کی رات ہوتی ہے۔
ان راتوں میں شب قدر کو تلاشنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جاگنے کی، عبادت کرنے کی، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہم پوری رات جاگ لیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ پوری رات تو جاگ لیتے ہیں نفلی عبادت میں، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنا ہی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری رات ہم جاگیں، ہے نا، جتنی دیر ضرورت ہو ہم برداشت کر سکیں اتنی دیر اللہ کی عبادت کریں، پھر جا کے سو جائیں۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو تراویح پڑھ کے سو جائیں اور اٹھ کر کے پھر فجر کی نماز پڑھیں، یا زیادہ سے زیادہ سحری میں جب اٹھیں تو سحری کھانے سے پہلے ہو یا سحری کھانے کے بعد ہو تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز کا طریقہ بھی ہم نے کلپس پہ بتا ہی دیا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ تو اس طرح سے شب قدر کی تلاش کریں اور اس کی خوب قدر کریں اس رات کی۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ انفرادی عبادت کی رات ہے، اجتماعی عبادت کی رات نہیں ہے، یعنی اکیلے عبادت کریں، ہے نا، جماعت بنا کے نفل نہ پڑھیں۔ بہت سے لوگ جماعت بنا کے نفل نماز پڑھتے ہیں، نہیں، اس کے لیے تراویح ہی کافی ہے۔ اسی طرح اس رات کے لیے الگ سے کوئی نماز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر کی نماز کیا ہے؟ نہیں، اس کے لیے الگ سے کوئی نماز نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں الگ سے نماز بتائی گئی ہے، وہ ضعیف ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے نا۔ بس نفل نماز 2 رکعت کر کے ہو، 4 رکعت کر کے ہو، جتنی رکعت ہو آپ نفل نماز پڑھیں، تسبیحات پڑھیں۔ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے الگ سے کلپس بنا دیے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔